وصال مبارک کی کیفیت کیا رہی، آپ وصال سے پہلے ظاہری طور پر بیمار کب ہوئے، یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں بحیثیت مسلم ہونے کے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو معلوم کریں، ان چیزوں کا، اور ان چیزوں کی طرف توجہ بھی دیں. کیونکہ آج مجھے اس مختصر سی گفتگو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ اور پھر آپ کے وصال پر کچھ روشنی ڈالنی. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی شخص ہو کسی کام کی غرض سے یا کسی اپنے مقصد کی غرض سے اپنا گھر چھوڑ کر کے کہیں دوسری جگہ جاتا ہے تو وہ تب تک وہاں رہتا ہے جب تک اس کا مقصد پورا نہ ہو جائے، اور تب تک وہ وہاں رہے گا جب تک وہ اپنے کام سے فارغ نہ ہو جائے یا اپنے کام کو انجام نہ دے دے. جیسے ہی اس شخص کا مقصد پورا ہوا یا اس کا کام مکمل ہوا تو پھر وہی جہاں گیا تھا وہاں سے فارغ ہو کر کے فوراً اپنے اصلی مکان کی طرف، اصلی جگہ کی طرف واپس لوٹ جاتا ہے، بلا تسبیح بلا تقصیر. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا کے اندر ایک مقصد لے کر کے آئے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو مقصد تھا اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو منشا تھی، اور حضور جس کام کو انجام دینے کے لیے دنیا میں آئے تھے وہ کام تھا بت پرستوں کو خدا پرست بنانا. وہ کام تھا بت پرستوں کو توحید پرست بنانا. وہ کام تھا جہنمیوں سے جنتی بنانا. اور وہ کام تھا ایک خدا کی پہچان کروانا اور زمین کے چپے چپے پر توحید کے ڈنکے بجانا اور زمین کے چپے چپے پر لا الہ کی صدا بجانا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ مقصد تھا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مقصد کے اندر کامیاب بھی ہوئے، اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو اس مقصد کے اندر کامیابی بھی عطا فرمائی. اور حجۃ الوداع کے موقع پر آیت کریمہ آئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میرے محبوب، آج میں نے اپنی ساری نعمتیں آپ پر مکمل کر دی اور دین اسلام کو اپنے لیے چن لیا. اللہ رب العزت نے سند عطا فرما دی کہ میرے محبوب، آپ جس مقصد کے لیے دنیا کے اندر تشریف لائے تھے وہ مقصد مکمل ہو چکا ہے. اب میرے محبوب آپ واپس لوٹ جائیں، کیونکہ جو مقصد لے کر کے حضور آئے تھے وہ مقصد مکمل ہو گیا. وہ مقصد تھا، کیا مقصد تھا؟ تزکیہ نفس کرنا، لوگوں کو جہنمیوں سے جنتی بنانا، ایک خدا کی پہچان کرانا، اور اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی کروانا، اور اللہ رب العزت کی پرستش کرے انسان اور اللہ کی عبادت کرے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقصد لے کر کے دنیا کے اندر جلوہ فروز ہوئے، اور جیسے یہ مقصد مکمل ہو گیا قرآن کی آیت بھی اتر گئی. پروردگار عالم نے فرما بھی دیا، میرے حبیب آج میں نے اپنی ساری نعمتیں تجھ پر مکمل فرما دی اور دین اسلام کو میں نے پسند فرما دیا. جب یہ آیت اتر گئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آخری خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ تم نے جو دین اسلام قبول کیا ہے، اللہ اس کے رسول کی جو فرما برداری کی ہے، اطاعت خدا بندی کی جو آپ نے مکمل طریقے سے تعمیل کی ہے، حضور نے فرمایا کہ میں ان سب پر تمہارا گواہ ہوں۔ اور حضور نے فرمایا کہ آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید میں اس کے بعد میں تم لوگوں کے ساتھ میں حج نہ کر سکوں۔ تو یہ جو جملہ تھا حضور کا کہ ہو سکتا ہے کہ شاید میں آئندہ سال آپ لوگوں کے ساتھ میں حج نہ کر سکوں، یہ اس بات کی بالکل حضور علیہ السلام نے نشاندہی فرمائی اور صحابہ کرام کو اس بات سے آگاہ فرمایا کہ ان قریب میں جس مقصد کے لیے آیا تھا دنیا میں وہ مقصد مکمل ہو چکا، اور اب میں آپ کے بیچ میں نہیں رہوں گا، اس دار فانی کو الوداع کر کے میں اپنے معبود حقیقی سے جا ملوں گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال مبارک کی خبر جو ہے وہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرما دی تھا۔ اتنی بات ذہن میں آئی، اور مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت ابن عباس حضور علیہ السلام کی سگے چچا زاد بھائی ہے، جن کو ابن عباس بھی کہتے ہیں، اور جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عباس، یہ رئیس المفسرین ہے، اور ابن ہذہ الامہ، اس امت کے چراغ کا نام عبداللہ بن عباس کی ذات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعائیں بھی فرمائی تھی ان کے لیے۔ یہ فرماتے ہیں کہ جب سورہ نصر یعنی سورہ فتح جو ہے، سورہ نصر اذا کان نصر اللہ والفتح، جب یہ سورہ مبارکہ اتری تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر، نور نظر، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ، جب یہ آیت اتری تب حضور نے فرمایا اب میرا سفر آخرت قریب ہے۔ یعنی جب یہ آیت اتری تو حضور نے سیدہ فاطمہ کو بلا کر کے اپنی رحلت کی خبر، اپنے وصال کی خبر، اور سفر آخرت کی خبر، اور دنیا سے تشریف لے جانے کی خبر حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دی۔ تو جب یہ خبر سیدہ فاطمہ الزہرا نے سنی تو سیدہ فاطمہ الزہرا رونے لگی، اور آپ کو جب رونے لگی تو حضور علیہ السلام نے پھر انہیں یہ بھی ایک خوشخبری دی کہ میری اہل بیت میں سے مجھ سے سب سے پہلے جو آ کر کے ملیں گے وہ سیدہ فاطمہ، وہ تیری ذات ہوگی، وہ تو ہوگی جو میری اہل بیت میں سے سب سے پہلے آ کر کے مجھ سے ملے گی۔ یعنی فاطمہ الزہرا کو ساتھ میں یہ بھی حضور نے خبر دی کہ میرا بھی وصال اب ہونے والا ہے، اور ان قریب میرے بعد میں جلدی تیرا بھی وصال ہو جائے گا۔ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کو بے حد محبت بھی تھی سیدہ فاطمہ الزہرا سے، اور یہی وجہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ حضرت فاطمہ الزہرا کے حجرے پہ جاتے تو وہ ادبت کھڑی ہو جاتی تھی اپنے بابا کے ہاتھ پر۔ حضور کے یہاں جب آتی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفقتاً اپنی شہزادی کے لیے کھڑے بھی ہوتے، انہیں بوسہ بھی دیتے، اور شفقت کے طور پر اپنی جگہ بھی بٹھایا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے کئی جگہ مقامات پر سیدہ فاطمہ الزہرا کے فضائل کو بھی بیان کیا ہے، آپ کی شان کو بھی بیان کیا، اور حضور نے فرمایا کہ الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ زمین کا وہ حصہ جو آج تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے لگا ہوا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے زمین کا وہ حصہ جو آج بھی لگا ہوا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ تو زمین کا جو حصہ مصطفیٰ کے جسم سے ٹچ ہو اس کا مقام عرش
کتنی بڑی ہوگی. تو حضور نے فرمایا کہ فاطمہ قریب میرا وصال ہونے والا ہے، لیکن میں یہ خبر دیتا ہوں کہ میرے بعد میں میری اہل بیت میں سے جو سب سے پہلے مجھ سے آ کر کے ملے گا وہ فاطمہ تیری ذات ہوگی، وہ تیری ذات ہوگی، تو مجھ سے پہلے ملے گی. اور یہی وجہ ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا اور اس کے 6 مہینے کے بعد میں سیدہ فاطمہ الزہرا کا وصال ہو گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر دی کہ میرا وصال ہونے والا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رو پڑی. لیکن جب یہ خبر دی کہ سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر کے ملو گی، ہنس پڑی سیدہ فاطمہ الزہرا. تو کچھ دنوں کے بعد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی نے پوچھ لیا، سیدہ آپ کو حضور نے ایسی کیا بات کہی تھی کہ پہلے تو آپ رو پڑی، اس کے بعد میں آپ مسکرانے لگی؟ کہا سب سے پہلے تو میں روئی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور نے اپنے وصال کی خبر دی تھی، اس لیے مجھے یہ صدمہ ہوا، برداشت نہیں ہوا کہ میں اب حضور سے جدا ہو جاؤں گی یا حضور مجھ سے جدا ہو جائیں گے. تو پھر میں رو پڑی. لیکن حضور علیہ السلام نے مجھے ساتھ میں یہ بھی خوشخبری دی کہ میرے وصال کے بعد میں میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے مجھے آ کر اگر کوئی ملے گا تو وہ فاطمہ تو ہوگی. تو جب یہ خوشخبری ملی تو پھر میں مسکرانے بھی لگ گئی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کی خبر احادیث مبارکہ کے اندر خود حضور نے عطا فرمائی ہے، دی ہے حضور نے. ایسی بے شمار حدیث ہے. دارمی شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس علالت میں جس میں آپ نے وصال فرمایا گھر سے باہر تشریف لائے. یعنی حضور علیہ السلام کا جس بیماری میں جس علالت کے اندر وصال ہونا تھا اس وقت حضور اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر کپڑا بندھا ہوا تھا، کپڑا بندھا ہوا تھا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر منبر شریف پر تشریف رکھا اور تشریف رکھی اور اس کے بعد میں حضور علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا. اور اس خطبے کے بعد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو دنیا کی زینت بھی پیش کی، دنیا کا بھی اختیار دیا اور آخرت کا بھی اختیار دیا ہے. چاہے تو وہ دنیا میں رہے، چاہے تو وہ آخرت کو پسند کرے، لیکن اللہ کے اس بندے نے دنیا کی زیب اور زینت کو ٹھکرا کر کے آخرت کو ترجیح دی اور آخرت کو پسند فرمایا. حضور علیہ السلام کا جب یہ خطبہ سنا، صرف رازدار مصطفیٰ امیر المومنین خلیفۃ المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر کے رونے بھی لگے اور کہا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ بھی قربان اور میں بھی قربان. صحابہ کرام کے اندر باتیں شروع ہو گئی کہ یہ کیا وجہ ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے تو صرف ایک آدمی کے بارے میں کہا نا، کسی کا نام نہیں لیا، صرف ایک آدمی کے بارے میں کہا کہ اللہ رب العزت نے اسے اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا میں رہنا پسند کرے چاہے تو آخرت میں رہنا پسند کرے. اور اس بندے نے دنیا کو ٹھکرا کر کے آخرت کو ترجیح دی اور آخرت کو قبول فرمایا. اور ابو بکر کو کیا ہو گیا جو رونے لگ گیا ہے. تو اس راز کو صرف ابو بکر صدیق سمجھ پائے تھے کہ جو حضور نے یہ اشارہ دیا ہے کہ چاہے دنیا پسند کرے چاہے آخرت پسند کرے، اس بندے سے مراد کوئی اور نہیں، خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، خود حضور کی ذات ہے جس کو اللہ رب العزت نے یہ اختیار عطا فرمایا ہے. ورنہ آج دن تک جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو کسی سے اجازت نہیں لیتا ہے. یہ صرف میرے آقا علیہ السلام کی ذات ہے. جب فرشتہ روح قبض کر کے آیا تب بھی حضور علیہ السلام سے اجازت مانگی. تو یہ حدیث کلیئر ہو گئی. اب آگے چلیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بخاری کی بھی روایت ہے، مسلم کی بھی روایت ہے. اب جب بخاری نے بھی روایت کر دیا،
مسلم میں بھی روایت کر دیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے نیچے کی جتنی بھی کتابیں ان کے اندر تو یہ حدیث ہونی ہے، کیونکہ جب بخاری شریف کی حدیث آ گئی تو مزید اب ہمیں کسی حوالے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ روئے زمین پر قرآن کے بعد میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، یعنی قرآن مقدس کے بعد ساری کتابوں کے اندر اگر کوئی افضل ترین کتاب ہے تو صرف بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد پر تشریف لے گئے، یعنی جو صحابہ کرام احد کے اندر شہید ہوئے تھے، یہ جنگ احد سن ہجری 3 کے اندر ہوئی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال سن ہجری 11 کے اندر ہوا، تو 11 میں سے 3 کو نکالیں، باقی کتنے بچے؟ 8۔ کتنے بچے؟ 8۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کی مزارات میں تشریف لے گئے، جہاں پہ حضور علیہ السلام کے سگے چچا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں آرام فرما ہے، آپ کی مزار مقدس بھی وہاں ہے، جنہوں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 دن پہلے اسلام قبول کیا، مشرف با اسلام ہوئے، اور اس کے علاوہ کئی صحابہ کرام کی وہاں مزارات ہیں جو جنگ احد کے اندر شہید ہوئے تھے، جنہیں شہدائے احد کہا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال بعد میں، کتنے سال بعد میں؟ 8 سال بعد میں، اس لیے کہ جنگ احد ہوئی ہے سن ہجری 3 کے اندر، اور حضور علیہ السلام کا وصال ہوا سن ہجری 11 کے اندر، 11 میں سے 3 نکالے تو بچے 8۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے بعد شہدائے احد کی مزارات میں تشریف لے گئے، اور وہاں پر حضور نے نماز جنازہ پڑھی ان کی۔ اب اعتراض بھی تو ہوگا نا کہ 8 سال کے بعد حضور نے کون سی نماز جنازہ پڑھی ہے؟ تو بس سمپل سا اس کا جواب ہمارے علماء نے یہ دیا کہ یہ صرف ہمارے نبی کی خصوصیت ہے، صرف ہمارے آقا کی یہ خصوصیت ہے اور کسی کی خصوصیت نہیں۔ گویا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے کر کے اپنے وصال کی بھی خبر دے رہے ہیں، اور شہدائے احد کی مزارات میں جا کر کے نماز جنازہ بھی پڑھ رہے ہیں، تو وہاں پر مسجد نبوی کے منبر پر زندوں کو رخصت فرما رہے تھے، اور شہدائے احد کی مزار میں جا کر کے شہدائے احد کو رخصت فرما رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کی خصوصیات تھی کہ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال کے بعد میں شہدائے احد کی مزار پہ تشریف لے گئے اور آپ نے نماز ادا فرمائی، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے جو اسلام قبول کیا ہے صحابہ کرام کو، اور جو آپ نے میری اور خدا کی جو اطاعت کی ہے، احکامات خداوندی کی جو بجا کر کے لائے ہو، میں اس پر گواہ ہوں، یعنی میں گواہ ہوں، اور خدا کی بارگاہ میں گواہی دوں گا کہ مولا انہوں نے اسلام بھی قبول کیا، تیری دعوت کو بھی قبول کیا، تیرے احکامات پہ بھی عمل کیا، تیرے رسول کی بھی فرما برداری کی۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی قد اعطیت مفاتیح خزائن الارض، حضور نے فرمایا مجھ محمد کے ہاتھ میں اللہ نے سارے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہے، اور میں یہاں سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، اب ہماری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس احادیث کے اندر بھی، ان احادیث میں بھی اپنے وصال کی خبر حضور نے خود نے عطا فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت فرمائی ہے۔ میں اسپیڈ کے ساتھ کچھ اہم احادیثوں کو نقل کر کے آپ لوگوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں کیونکہ وقت بھی کم ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت فرمانے کا جب ارادہ کیا، اور حضور علیہ السلام کو جب اپنے صحابہ کرام کو جب آخری وصیت دینی تھی اور آخری پیغام اور آخری میسج دینا تھا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا بلا کر، فرمایا مدینے کے اندر اعلان کر دو حضور آپ سے کچھ آخری وصیت کرنا چاہتے ہیں، سارے کے سارے
مسجد نبوی میں جمع ہو جائیں۔ اس کو شیخ عبدالمحدث دہلوی نے روایت کیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی گلیوں میں جب یہ اعلان کیا، اچانک جب وصیت کی خبر صحابہ نے سنی، کسی بھی صحابی نے جب وہ دکان پہ تھا تو دکان کا دروازہ بند نہیں کیا، اور کوئی گھر میں تھا تو گھر کا بھی دروازہ بند نہیں کیا، گھبرا گئے اور اس قدر مسجد نبوی میں کثیر تعداد کے ساتھ جمع ہوئے کہ مسجد نبوی کے اندر کوئی گنجائش نہیں تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف لے گئے، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اتنا طویل خطبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جس کے اندر احکام شریعت کو حضور نے بیان کیا، حقوق اللہ کو بیان کیا، حقوق العباد کو بھی بیان کیا۔ اس کے بعد میں حضور نے فرمایا کسی کا مال، کسی کا سامان اگر مجھ پر ہے تو اللہ کے واسطے آج کے دن مجھ سے بدلہ لے لے۔ یہ حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ یہ صرف جو حضور کا خطبہ تھا اس لیے تھا کہ لوگ حقوق اللہ کو بھی پہچانے، اللہ کے حق کو بھی پہچانے اور بندے کے حقوق کو بھی پہچانے۔ اس کی اہمیت دلانے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ پھر یہ ایک تفصیل ہے حقوق اللہ کی، حقوق العباد کی، اللہ کے حق جیسے نماز، روزہ، حج، زکات، یہ اللہ کے حق ہے۔ بھائی کا ادب، والدین کی خدمت، پڑوسی کا خیال رکھنا، یہ حقوق العباد میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے جس پر اتنی گفتگو کی جائے، حالانکہ بہت بڑا ٹاپک ہے اگر اس پہ بات کریں، لیکن بس میں اتنا ہی سمجھیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق اللہ کو بھی بیان فرمایا، حقوق العباد کو بھی بیان فرمایا۔ اب سب سے بڑا جو اہم ٹاپک ہے وہ یہ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر بیمار کب ہوئے اور اس بیماری کی ابتدا کب ہوئی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت جو تھی اس کی ابتدا کب ہوئی، تو مختلف روایات ملتی ہے۔ بعض تو راویوں نے یہ لکھا، بعض بزرگوں نے یہ کہا کہ جب ماہ سفر یعنی ربیع الاول شریف سے پہلے جو مہینہ آتا ہے سفر کا، تو مہینہ ختم ہونے میں جب 2 دن بچے تھے تب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہوئے، حضور علیہ السلام کی علالت کی ابتدا ہوئی اور بظاہر حضور کی طبیعت علیل ہوئی اور حضور بیمار ہوئے ہیں۔ ٹھیک، لیکن جو ایسے کئی صحابہ ہیں، ایسے کئی راوی ہیں جو ثقہ راوی ہے۔ ثقہ راوی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی بھی تہمت نہ پایا جائے، وہ ثقہ راوی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سفر المظفر کی جب 22 تاریخ ہو گئی تب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک ناساز ہوا، آپ کی علالت کی ابتدا ہوئی اور اسی بیماری کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک بھی ہوا ہے۔ اور اسی بیماری کے اندر ازروع عدل، ازروع انصاف، حضور علیہ السلام بیماری کی حالت میں بھی، عدالت کی علالت کی حالت میں بھی جس ازواج کی باری ہوتی تھی، جس زوجہ کی باری ہوتی تھی، حضور علیہ السلام اس شریک حیات کے گھر تشریف بھی لے جاتے، انہیں پورا وقت بھی دیتے اور ان کے حقوق کو بھی ادا فرماتے۔ لیکن جب علالت زیادہ بڑھ گئی، حضور علیہ السلام کی بیماری زیادہ بڑھ گئی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر ازواج سے اجازت طلب فرما کر کے سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے مبارک میں سکونت پذیر ہوئے حضور، اور آپ نے پھر وہی قیام فرمانا پسند کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کسی کے گھر پہ تشریف نہیں لے گے۔ ٹھیک ہے، پھر بخاری شریف کی بھی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ صحابی رسول ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے مرض نے جب غلبہ کیا، یعنی حضور علیہ السلام کا مرض زیادہ بڑھ گیا اور حضور زیادہ علیل ہو گئے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ سے، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو
صدیق کی خلافت کا بھی باطنی طور پہ اعلان تھا، اور ابو بکر صدیق کی ابو مسلح پہ جا کر کے میری نیابت بھی کرے اور لوگوں کو نماز پڑھائے۔ یہ حضرت ابو بکر کی افضلیت کو حضور علیہ السلام نے اجاگر کیا ہے اور ان کی شان افضلیت کو بیان کیا ہے۔ ایک صحابی ہے غالباً حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راستے میں جا رہے تھے اور ابو بکر صدیق پیچھے تھے، انہیں نہیں معلوم کہ میرے پیچھے ابو بکر آ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے دیکھ لیا اور آقا نے فرمایا ابو دردہ تجھے کیا ہو گیا تھا کہ تو آج ابو بکر سے آگے آگے چل رہا تھا؟ اس کے سرکار آگے ہی تو چل رہا تھا، اس کے علاوہ کیا کیا میں نے؟ حضور نے فرمایا نہ کسی پر سورج طلوع ہوا نہ کسی پر سورج غروب ہوا جو میرے ابو بکر سے افضل ہو۔ تو یہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی کے اندر ابو بکر صدیق کو امامت پہ کھڑا کر کے ابو بکر صدیق کا ایک خلافت کا بھی اعلان ہے اور ابو بکر صدیق کی افضلیت کا بھی اعلان ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا سرکار میرے والد بڑے نرم دل ہیں، ابو بکر بڑے نرم دل ہیں، وہ آپ کی جگہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ حضور نے فرمایا میں نے کہا ابو بکر کو حکم دو نماز پڑھائے۔ یہ جملہ 3 دفعہ تھا، جب 3 دفعہ تھا تو حضور علیہ السلام نے سختی کے ساتھ فرمایا میں نے کہہ دیا ابو بکر امامت کرے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اور لوگ ابو بکر کے علاوہ کسی کو پسند نہیں کریں گے، یہ حضور نے فرمایا۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر تو دنیا میں حیات ہے، ابھی تک آپ کا وصال بھی نہیں ہوا ہے، آپ دنیا سے آپ نے پردہ بھی نہیں فرمایا ہے، آپ کا وصال بھی نہیں ہوا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کا مرض بڑھ گیا تھا، حضور کی علالت میں اضافہ ہو چکا تھا اور حضور علیل پیدا ہو چکے تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف نہیں لاتے تھے، حجرہ عائشہ میں ہی رہتے تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں ابو بکر صدیق نے 17 نمازیں پڑھائی ہیں۔ کتنی؟ 17 نمازیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ اور پھر اور اس کے اندر بھی اختلاف ہے علماء کا کہ وصال کب ہوا، الگ الگ ڈیٹ بتائی گئی ہے، الگ الگ تاریخ بتائی گئی، لیکن معتبر قول راجح قول یہی ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کو سن ہجری 11 کے اندر حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، آپ نے پردہ فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو آپ کا وصال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے مبارک کے اندر ہوا۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پہ تھے، اور جیسے ہی حضور علیہ السلام کے وصال کی خبر سنی صحابہ کو بڑا صدمہ پہنچا اور اہل بیت اطہار کو بھی بڑا صدمہ پہنچا، اس لیے کہ صحابہ کا مرنا جینا سب کچھ تو مصطفیٰ کے لیے تھا۔ اب حضور علیہ السلام دنیا میں نہیں رہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا، تو صحابہ کرام کے لیے بہت بڑی ایک صدمے کی بات تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو اتنا صدمہ ہوا کہ سکتہ لگ گیا، بولنے کی ہمت نہیں رہی، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ بیٹھ بھی نہ سکے، صدمے کے مارے ادھر سے ادھر آپ گھومتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ بیٹھ گئے اور آپ کو اٹھنے کی بھی ہمت نہیں ہوئی، اتنا صدمہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار بھی نکالی اور مدینہ کی گلیوں میں گھومتے رہے اور آواز لگاتے رہے، اگر کسی نے کہہ دیا کہ حضور کا وصال ہوا ہے تو میں اس کی گردن اڑا کے رکھ دوں گا۔ اتنا صدمہ، مطلب وہ بے ہوش ہو چکے تھے، ہوش و حواس ان کے ختم ہو چکے تھے محبت رسول اور فراق رسول کے اندر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی ہے، آپ فوراً آئے حجرہ عائشہ میں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ناز کے اوپر سے آپ نے چادر کو ہٹایا، پیشانی مصطفیٰ کو بوسہ دیا، زانو قطر ابو بکر بھی رونے لگے، لیکن اللہ پاک نے ان کو ثابت قدم رکھا اور انہوں نے اپنے جذبات کو کنٹرول
حضرت ابو بکر نے عمر کو کہا بیٹھ جا، پر حضرت عمر بیٹھے نہیں۔ پھر حضرت عمر کو اپنی حالت میں چھوڑا اور حضور علیہ السلام کے ممبر پہ ابو بکر صدیق تشریف لے گئے اور آپ نے قرآن مقدس کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ یہ ابو بکر صدیق نے آیت مقدسہ پڑھی، اور جب ابو بکر صدیق نے آیت پڑھی نا تو صحابہ کرام کہتے ہیں خصوصیت کے ساتھ حضرت عمر کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے، آج سے پہلے یہ آیت ہم نے کبھی سنی بھی نہیں، یہ کیفیت آئی ہو گئی۔ اور ابو بکر صدیق نے جو یہ خطبہ دیا نا، اور جو اس وقت جو ماحول کو کنٹرول ابو بکر صدیق نے کیا ہے، قربان ابو بکر کی صدیق کی ذات پر، فرماتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی رسول آئے ہیں، اگر وہ شہید ہو جائے یا ان کا وصال ہو جائے تو کیا لوگ واپس الٹے پاؤں لوٹ جائیں گے؟ حضور ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اگر کوئی بھی تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اگر عبادت کرتا تھا تو بظاہر ان کا وصال ہو چکا ہے، اور تم میں سے اگر کوئی خدا کی عبادت کرتا تھا تو میرا رب آج بھی زندہ ہے، نہ اسے موت آنے والی ہے، میرا رب ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور ماحول کو کنٹرول کیا، صحابہ کے جذبات پر آپ نے قابو سے کنٹرول کیا اور صحابہ کے جذبات کو بھی پہچانا اور اپنے آپ میں بھی ثابت قدم رہ کر کے اس ماحول کو کنٹرول میں لے کر آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد میں صحابہ کرام کے ہر صحابی کی زبان پر یہی آیت چلتی رہی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، پھر یہی آیتیں چلتی رہی۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال مبارک ہو گیا تو پھر ایک غیب سے آواز آئی۔ پہلا تو سب سے پہلا یہ ٹاپک سامنے آیا کہ حضور علیہ السلام کو دفن کہاں کیا جائے، آپ کی آخری قیام گاہ کہاں بنائی جائے، اس کے اندر اختلاف ہوا صحابہ کا۔ بعض صحابہ کرام نے کہا کہ مسجد نبوی میں آپ کی قبر مبارک بنائی جائے، بعض صحابہ کرام نے کہا نہیں، حضور علیہ السلام کو حجرہ عائشہ سب سے زیادہ پسند تھا، آپ کی قبر مبارک وہاں بننی چاہیے، اور بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ بیت المقدس، کیونکہ وہاں بے شمار انبیاء کرام آرام فرما ہے، اس لیے حضور علیہ السلام کے آخری آرام کا بھی وہاں ہونی چاہیے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پایا کہ میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر نبی کا آخری قیام کا ہم نبی کی وہی ہے جہاں آپ کا وصال ہوا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا حضور کا وصال حجرہ عائشہ میں ہوا ہے تو پھر حضور کی آخری قیام کا بھی حجرہ عائشہ بنے گی۔ پھر فیصلہ اس بات پر ہوا، اور بعض نے یہ بھی کہا کہ جنت البقیع کے اندر آپ کو دفن کر دیا جائے، وہ عام مسلمانوں کا قبرستان میں، لیکن پھر اتفاق رائے کے ساتھ میں فیصلہ یہ ہوا کہ آپ کا روزہ مبارک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں ہی بنے گا، آپ کی آخری قیام کا وہی ہوگی۔ پھر جب غسل کی باری آئی، غسل کا کیا کریں، تو پہلے تو ایک آواز آئی غیب سے، صرف آواز آئی، آواز دینے والا کوئی نہیں تھا، آواز دینے والا دکھائی نہیں دے رہا تھا، صرف آواز آئی۔ آواز میں یہ تھا کہ انہیں غسل نہ دیا جائے۔ سنیے گا بات، غسل نہ دیا جائے اس لیے کہ نبی کا جسم پاک ہوتا ہے اور اس لیے غسل نہ دیا جائے۔ جب یہ آواز سنی نا تو صحابہ کرام کشمکش میں پڑ گئے، ادھر ادھر جانچ پڑتال بھی کرنے لگے۔ آخر آواز دی کس نے، ہے کون؟ غیب سے آواز ہے، آواز تو آئی، صرف آواز سنائی دی، آواز دینے والا دکھائی نہیں دیا۔ صحابہ کرام پریشان، حیران، کشمکش میں کیا کیا جائے، غسل دے یا نہ دے؟
علیہ السلام کی مثال کی بات کر رہا ہوں. دیکھ نہ دیکھ. حضرت عباس جو حضور کے سگے چچا ہے کہ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جب تک تحقیق نہ ہو جائے کہ یہ آواز کس کی ہے ہم خلاف شریعت کام نہیں کریں گے اور دین اسلام سے ہٹ کر کام نہیں کریں گے. دوبارہ آواز آئی انہیں غسل دیا جائے. دوبارہ آواز آئی انہیں غسل دیا جائے. پہلی آواز شیطان کی تھی جو مسلمانوں کو بہکانا چاہتے تھے. دوسری آواز حضرت خضر علیہ السلام کی تھی. پھر حضور علیہ السلام کو غسل دینے کی باری آئی. پھر ایک پرابلم سامنے آ گئی. غسل دیتے ہوئے کس طرح عام آدمی کو غسل دیا جاتا ہے کیا پورا جسم برہنہ کیا جاتا ہے, لباس اتار لیا جاتا ہے, کیا اس طرح حضور کو غسل دے جس طرح عام آدمی کو غسل دیا جاتا ہے, یا پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے لباس نہ اتارے؟ پھر ایک آواز آئی غیب سے. دینے والے حضرت خضر علیہ السلام تھے. فرمایا کہ ان کے جسم سے لباس نہ اتارا جائے بلکہ لباس پہنا ہوا ہی ہے اور اسی کے ساتھ میں آپ کا غسل دیا جائے اور اسی کے ساتھ میں آپ کا غسل مبارک دیا گیا. غسل ہو گیا. اور یہ جیسے حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تھا تو صحابہ اتنے پریشان تھے, جذبات قابو میں نہیں پا رہے تھے. تو پھر اس دن تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین نہیں ہوئی ہے. جس دن آپ کا وصال ہوا ہے تدفین آپ کی بات میں ہوئی ہے. پھر بات آئی قبر شریف کی جو میں نے ابھی مسئلے کو کلیئر کر دیا. حجت ائمہ کے لیے سب کی رائے ہوئی اور اسی پر عمل کیا گیا. پھر بات آئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کی. تو نماز جنازہ کس انداز میں پڑھی گئی ہے؟ چونکہ حجرہ عائشہ چھوٹا تھا تو سب تو ایک ساتھ آ نہیں سکتے, تو باقاعدہ جماعت کے ساتھ میں حضور کی نماز جنازہ کسی نے نہیں پڑھائی ہے. اس لیے کہ نماز جنازہ اس کی پڑھائی جاتی ہے جو گنہگار ہوتا ہے. حضور گناہوں سے پاک ہے اور ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جاتی ہے. آپ کہیں گے پھر اولیاء اللہ کی بھی تو پڑھائی جاتی ہے, وہ بھی تو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. وہ گناہوں سے پاک نہیں ہوتے, وہ گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں. پاک ہونے میں اور محفوظ ہونے میں بڑا فرق ہے. پاک کا مطلب نہ کبھی گناہ ہوا نہ کبھی زندگی میں ہوگا, اور محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جسے اپنا قید فرما دے جس پر اس کو گناہوں سے بچا کر کے رکھتا ہے. تو اولیاء کرام جو ہے وہ گناہوں سے پاک نہیں ہے بلکہ محفوظ عن الخطا ہے. گناہوں سے پاک ہے, وہ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں گناہوں سے دور رکھا ہے. اس لیے ان کی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے. حضور علیہ السلام کی نماز جنازہ جماعت کے ساتھ میں کسی نے نہیں پڑھائی. ایک ایک صحابی کر کے آتا اور نماز پڑھ کے نکل جاتا. ٹھیک ہے, نماز جنازہ. اور 3 دن ہو چکے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھی اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. اور جب خلیفے نے نماز پڑھ لی تو اب کسی کو پڑھنے کی پھر اجازت نہیں تھی, سب نے پہلے پڑھ لی. 2 قول تو یہ ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی حیات میں فرمایا تھا جب تم مجھے غسل دے چکو اور میری تجزیہ اور تفہیم کی تیاری ہو جائے تو میرے جنازے مبارک کو ایک حجرے میں چھوڑ دینا. سب سے پہلے حضرت جبریل آئیں گے, سب سے پہلے وہ مجھ پر درود و سلام پڑھیں گے, پھر حضرت میکائیل آئیں گے, پھر اسرافیل آئیں گے, پھر اسرائیل آئیں گے, پھر لوگ گروہ آتے رہیں گے اور مجھ پر درود و سلام پڑھ کر کے چلے جاتے رہیں گے. یہ ہے حضور علیہ السلام کی نماز جنازہ کی کنڈیشن. اس انداز میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ہوئی. باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کو؟ ٹھیک ہے. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری قیامگاہ کے اندر رکھا گیا. آپ کو قبر شریف کے اندر اتارا گیا, لیکن جب قبر تک حضور کی کھودی جا رہی تھی تو پھر ایک مسئلہ سامنے, قبر حضور کی کون کھودے؟ تو اس وقت 2 صحابی تھے جو قبر کو کھودا کرتے تھے. ایک حضرت طلحہ تھے جو قبر کو کھودتے تھے اور ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے جو
راضی کرے کس کو ناراض کا پیغام تو دونوں تک پہنچائیے. جو پہلے آئے گا اس کو کھودنے کے لیے کہہ دیا جائے گا. جب پہلے کون آئے؟ حضرت طلحہ، جنہوں نے قبر مبارک کو کھودی اور لاحت کی شکل کے اندر کھودی. ٹھیک ہے. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک کا جو آپ کا جنازہ مبارک تھا آخری قیام گاہ پہ رکھا گیا، آپ کو قبر شریف میں رکھا گیا. حضرت علی بیان کرتے ہیں بڑی غضب کی بات کہ حضور علیہ السلام کا جب جنازہ مبارک کو غسل دے دیا گیا تو جسم پر جتنا پانی تھا ہم نے ایک کپڑے سے پوچھ دیا اور آپ کی چشمانے مبارک اور غالباً سینے مبارک پہ کچھ پانی تھا جس کی بوندیں بالکل ایک موتی کی طرح چمک رہی تھی. تو میں نے پوچھنا پسند نہیں کیا بلکہ اس کو چوس لیا. وہ ایک اونٹ جانتی تھی. قائم رکھتا اتنا ہوا کہ ساری دنیا کا علم مجھے اللہ پاک نے عطا فرما دیا. پوری دنیا کا علم. اللہ اکبر. مدارج النبوہ کے اندر شیخ عبدالمحدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی کہ وہ آخری جملے حضور علیہ السلام کے تھے نا. کب؟ وصال کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں، پہلے نہیں. جب آپ کو آخری قیام گاہ میں رکھا گیا تب کی بات ہے کہ حضور علیہ السلام کے جو آخری جملے تھے وصال کے بعد، وہ حضرت قصب بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا جب ہم آخری دیدار کر کے باہر آئے اور حضور علیہ السلام کے لبے مبارک ہل رہے تھے، کان لگا کر کے سنا تو آواز تھی رب امتی رب امتی رب امتی. مولا میری امت میری امت میری امت. اللہ اکبر. اس نبی نے ہمیں اتنا یاد رکھا ہو. ضرورت ہے کہ ہم اپنا ایک امتی ہونے کے ناطے فرض سمجھیں، اپنے نبی کی حیات کو پڑھیں، اپنی زندگی اپنے نبی کی ہسٹری کو پڑھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کو پڑھیں. بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک اس پاکیزہ محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے. کچھ کوئی غلط بیان ہوا ہو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما کر ہماری بخشش کا ذریعہ اللہ پاک اس محفل کو بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.